اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ یہ ہم نے پڑھی ہیں 224 آیات ہیں، اور ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یعنی فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے، یعنی یہ کہیے کہ سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ رکھا ہے کہ جیسے کسان کھیتی کرتا ہے، کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت میں بیج ڈالتا ہے نا، تو اس طرح کا ایک تعلق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک دیکھیے، ایک ایسا معاملہ ہے یہ جو رشتہ ہے نکاح کے ذریعے سے، کہ ایک نازک ترین اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو کس طرح ایک احسن انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی جو جبین حیا ہے وہاں پر شکن بھی نہیں آنے پائے۔ حیا کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، آج لوگ بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے، جس طرح دل چاہتا ہے الفاظ منہ سے بولتے ہیں لوگوں کے سامنے، بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ حیا کو جیسے کہ ایک لوگوں نے ایک سائیڈ لائن، بالکل ایک کنارے رکھ دیا ہے بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کو بھی بیان کر دیا، مقصد بھی کھل کر سامنے آ گیا، اور حیا اپنی جگہ، یعنی اس میں کوئی بھی کسی قسم کی یعنی شکم نہیں آئی کہ حیا کے خلاف کوئی بات ہوتی۔ اگر آپ غور کریں تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شادی کا مقصد صرف یہ نہیں سمجھیں آپ کے انجوائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا تفریح ہے، تفریح طلبی مقصد نہیں ہے، بلکہ حصول اولاد ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایسی بیوی منتخب کیجئے جو نیک اور پاک باز ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ردی زمین میں آپ نے اپنی بیج بو دی تو کیا آپ اچھی کھیتی کی امید رکھتے ہیں؟ توقع ہے آپ کو؟ نہیں، ابس بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا فرمایا؟ اپنے لیے آگے بھیجو، کیا بھیجو؟ نیکی کا سامان بھیجو، نیکی کا سامان آگے بھیجو۔ یہاں پر دوسری بات یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، تو یہاں ان لذتوں میں ہی آپ نہ کھو جائیں، بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے۔ اپنے لیے آگے نیک اعمال بھیجو، اور اس میں سے نیک اعمال میں سے ایک چیز اور بھی کیا ہے جو حدیث میں بیان ہے؟ اولاد آپ کا بہترین سرمایہ ہے۔ اولاد کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اولاد آپ کی جب تک زندہ رہتی ہے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کا سامان کرتی رہتی ہے، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس لیے اولاد تمہاری یعنی نیک نامی کا باعث بھی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گی تمہارا نام بھی لیتی رہے گی، اور ان کے اعمال صالحہ سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔
یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک ظاہر ہے تم نے جو کچھ ان کو سکھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، جب تک وہ قرآن پڑھیں گے تمہیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تم نے ان کو دعائیں سکھائی ہیں، نماز سکھائی ہے اور صدقہ دینا سکھایا ہے، جو کچھ وہ اولاد کرتی رہے گی تو وہ تمہارے بھی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. اور اگر تم لذت طلبی میں ہی عمر برباد کر کے دنیا سے چل دیے تو تمہارا نام جو ہے لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ تھوڑے دن جو چلتا ہے نام کا سلسلہ وہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. ایک نسل آپ کی جو اولاد ہے اس صورت میں تو آپ کا نام رہتا ہے نا، کہ اولاد آپ کو یاد رکھتی ہے، آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، کبھی درخت لگاتی ہے، کبھی مسجد میں پیسے دیتی ہے، کبھی مدرسے میں، کبھی بچوں کو کسی بھی طرح سے، یعنی اولاد آپ کے لیے ایک نیکی کا باعث رہتی ہے. لیکن اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو سب ختم. اور اگر یاد رکھو، اور اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، ٹھیک ہے، اولاد ہے تو صحیح، اولاد ہوئی تو صحیح، لیکن آپ نے اس پر توجہ نہ دی اور اس کی آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، اس کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈھالا، وہ جاہل رہ گئی، بدعمل ہو گئی، بدکار بن گئی، تو تمہیں یاد تو کیا جائے گا لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے بدرجہ بہتر تھا کہ تمہیں یاد ہی نہ کیا جاتا، کہ واقعی تمہارا نام اسی وقت مٹ جاتا جس وقت تم مرے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اولاد کی خواہش ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو تمہیں نیک اور سعادت مند، یعنی بچوں کی تمہاری ماں بنے، ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں کس سے معلوم ہو رہی ہیں؟ قدموا لانفسکم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دیکھیے، وقدموا لانفسکم. اور اس پر بھی خوب غور کریں. یہ آیات ہمیں، آیات کا کیا مطلب ہے؟ نشانیاں ہیں نا، یہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ان پہ غور کیا جائے، ٹھیک ہے، تفکر کیا جائے. نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کس طرح سے کھیتیاں ہیں؟ دیکھیے، جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار کس پہ ہے؟ کہ کھیت کی حفاظت اور نگہداشت اور خدمت پر ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے کہ کھیت ظاہر ہے اگر اس سے وہاں دل اچاٹ ہو جائے گا تو وہ کھیت کی طرف جائے گا ہی نہیں. اسی طرح تمہارا تعلق اپنے رفیق حیات سے بھی ہے. دلی وابستگی کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر دل ہی آپ کا اچاٹ ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ آپ جتنا ان الفاظ پر غور کرتے جائیں، شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر کر سامنے آپ کے آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. یہاں یہ جو فرمایا گیا انا شئتم، تو یہاں انا کیا ہے؟ انا بمعنی کیفا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مقاربت کی جو، یعنی کوئی ایک حیت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمائی ہے، بلکہ کیا ہے، جیسے تمہیں اپنا، یعنی تمہارا معاملہ صحیح ہو، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک شرط جو ہے اس کا خیال رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس کے لیے ایک مخصوص کی گئی جو ایک چیز ہے، آپ بس اس کا خیال رکھیں. آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا ہے. یہود نے کچھ اور طریقہ اختیار کر لیا تھا مقاربت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی انہوں نے. تو فرمایا کسی خاص، یعنی حیت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو. اور بعض جو ہیں وہ گندے قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پر اس چیز کو بھی منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے منع فرمایا. اور جو یعنی نکاح کا مقصد ہے اس کو فوت نہیں کرنا، اور اپنی بیویوں کی بھی طبعی جو یعنی ان کے حقوق ہیں ان کو بھی آپ نے پامال نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اور ظاہر جو مالک ہے وہ بہترین طریقے سے اپنی مملوک کو، اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے وہ ان کو سکھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. تو کتاب یہ ہماری تربیت کرتی ہے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں، دونوں کی تربیت بہترین انداز سے کی جاتی ہے، بڑی نفاست کے ساتھ تربیت کی جاتی ہے اس کتاب کے ذریعے سے. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے. اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے،
اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری ملاقات اس سے ہونی ہے۔ تو یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی گواہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی گواہ نہیں ہوتا، زیادتی سے بچو ہر صورت میں۔ اور زیادتی یہ میاں بیوی کا تو یہاں بات ہو رہی ہے، قرآن نے ہر ایک کے ساتھ کسی بھی قسم کی، نہ بیوی نہ میاں نہ بچے نہ ماں باپ نہ بہن بھائی، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کا تو سوچے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کریں۔ یاد رکھو ایک دن تمہیں اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے اس لیے یاد رکھو اچھی طرح کہ بس اپنے طور پر بھلائی ہی بھیجو، اس کے پاس بھلائی ہی بھیجنی ہے آپ نے برائی والا معاملہ نہیں کرنا، ہر صورت میں اس سے بچنا ہے، ہر صورت میں۔ یاد رکھو واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، تو وہ تم سے تمہارے معاملات، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا کہ تمہارے معاملات دنیا میں کیسے تھے، تمہارا اعمال کیسا تھا۔ وبشر المؤمنین، اور کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایمان والوں کو بشارت سنا دیں۔ کس چیز کی بشارت سنانی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جن کاموں کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ کرتے ہیں، اور جن اعمال سے ان کو منع فرمایا گیا ہے ان کو وہ ترک کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ سے ملاقات کو ہر وقت یاد رکھیں، پیش نظر رکھیں کہ ایک دن آنے والا ہے قریب کہ ہم اس سے ملنے والے ہیں، ہماری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے رہتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا یعنی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی حرکتیں جو ان کی جبلت میں ہوتی ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دکھاوا، جیسے ہمارے معاشرے میں آپ یہ کہیں کہ دکھاوا، یا جسے اسلام ریاکاری کا نام دیتا ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ پتہ ہے آپ کو، اللہ کو آپ کے سب کاموں کی خبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہیں اور اکیلے میں کیسے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے خلوت اور جلوت میں ایک جیسے رہنا ہے، ایک جیسے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی امید رکھو کہ اس کے سامنے آپ کیا پیش کر رہے ہو، اس کے سامنے آپ کیا بھیج رہے ہو، کیا بھیجا ہے اور کیا بھیج رہے ہو، اس کو سب معلوم ہے۔ بندوں سے تم چھپا سکتے ہو، اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اگر یہی آپ کا ایمان، یہی آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان کیسا ایمان ہوا آپ کا؟ تو اس بات کا خیال رکھو، ایک دن تم اس سے ملنے والے ہو اور بہت جلد ملنے والے ہو، یہ بھی نہیں پتہ۔ بس وہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم، من مات فقد قامت، جو مر گیا، من مات، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت سمجھ لے قائم ہو گئی، اس کے لیے تو بس اب ختم نا، اب تو کوئی اعمال نہیں کر سکتا، دنیا میں نہیں آ سکتا، بس اب تو وہ اٹھے گا قیامت کے دن، اسی دن اپنی جسم کے ساتھ اٹھے گا، تو اب اس کے لیے تو پھر ختم معاملہ۔ تو اب آپ کی اور میری موت کا کیا پتہ کہ کس وقت وہ آ جائے؟ اس کے لیے تو بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ہاسپٹل جانا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ لمحوں میں کام ہو جاتا ہے، پتہ چلا کہ بھائی انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے آپ اور میں ہر وقت چوکنا رہیں، ہر وقت اس کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ ہماری اور آپ کی جو ہے کامیابی اور فلاح اسی میں ہے، اور ہماری جو ہے ساری جو ہے کہنا چاہیے عقل کی جو بنیاد ہے اسی بات پر ہے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں۔ تو ساری عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ، ٹھیک ہے، اس کی قسم کھا کر، لِأَیْمَانِکُم، کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہیں کرو گے اور صلح نہیں کراؤ گے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو رکاوٹ ترجمہ ہے اس کو آپ آڑ بھی کر سکتے ہیں اور ڈھال بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم کو ڈھال نہ بنا لو۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب غصہ آتا ہے ان کو تو غصے میں وہ قابو نہیں رکھ پاتے، اور غصے میں بے قابو ہو کر وہ کیا کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اور
پھر اس یعنی قسم کو نیکی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، دور رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں، ڈھال بنا لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو یعنی بتایا جا رہا ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم یا قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے میں یعنی جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ غلط قسم پر اڑے رہنا گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ قسم نہ کھا لو کہ میں اپنی خالہ کے یہاں نہیں جاؤں گا، اور اللہ کی قسم میں دونوں بہنوں میں صلح نہیں کراؤں گا، دونوں بھائیوں میں صلح نہیں کراؤں گا، اپنے کزنز میں صلح نہیں کراؤں گا، میری پھپھی اور میری امی میں بات خراب ہو گئی ہے تو میں ان میں صلح نہیں کراؤں گا۔ تو اس طرح کی قسمیں مت کھاؤ، اس کو اپنے لیے ڈھال مت بناؤ، ٹھیک ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کبھی کوئی ایسی قسم کھا لو تو اس قسم کو توڑ دو، جس میں صلہ رحمی سے رکاوٹ کی کوئی قسم ہو، جیسے کہ قسم کھا لیا آپ نے کہ اللہ کی قسم میں اپنے خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قسم کے بارے میں فرمایا کہ قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ دو اور اپنی خالہ کے ہاں جاؤ۔ یعنی جہاں جانے کی مطلب ایک خالہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ بتا دیا، کسی کے گھر میں بھی اگر آپ نے جانے سے اپنے ذی رحم رشتوں کو آپ نے کاٹنے کی قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی قسموں کو پورا کرنے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ نہیں تمہیں نیکی بھی کرنی ہے، نیکی میں رکاوٹ کے لیے قسم نہیں کھانی، پرہیزگاری تقویٰ بھی آپ کو اختیار کرنا ہے، اور آپ کو لوگوں کے درمیان صلح بھی کرانا ہے۔ آپ یہ قسم آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں صلح اس لیے نہیں کرا سکتا کہ بھائی میں نے تو قسم کھا لی ہے، میں کیسے صلح کرا سکتا ہوں، تو یہ آپ کی قسم جو ہے نا فضول ہے، ٹھیک ہے۔ قسم کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں اور صلح کرائیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی قسم کھا لی ہے لیکن اس قسم کو توڑ دوں گا، یعنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسلم شریف میں امام مسلم نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بہتر کام کو سر انجام دے، زیادہ بہتر کام کو اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی میری قسم کو نیکی نہ کرنے کا عذر نہ بناؤ، بلکہ قسم کا کفارہ دے دو اور نیکی کا کام کرو، ٹھیک ہے۔ نیکی کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور خیر کو اختیار کرو۔ ایک دن تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس ملاقات کے دن کو ہر وقت یاد رکھو۔ دیکھو دنیا یہ مختصر سی جگہ ہے، یہاں تم آئے ہو اپنی آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو، تو دنیا میں مست مت ہو جاؤ، دنیا میں اپنا سب کچھ کرو جو تمہیں ضرورت ہے، جس کی تمہیں حاجت ہے، لیکن اس کے حساب سے کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس حساب سے کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور سکھایا اور بتایا ہے۔ اپنے آپ کو آزاد خیال مت بناؤ، دیکھو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی بندگی کرنے کے لیے بہت سارے ہر وقت میں تیار رہتے ہیں، تو تم اگر اس کی بندگی کرو گے، اس کی بات مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو کسی کا نقصان نہیں کرو گے، اپنا نقصان کرو گے۔ تو اپنے آپ کو آپ نے نقصان سے بچانا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے لیے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اب یعنی اپنی ساری یعنی جتنی اس کی کوشش ہے اپنی کوشش لگا دیتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جائز کام سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں بھی، اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تاکہ بروز حشر شرمندگی کا باعث نہ ہو سکے، شرمندگی سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکیں، اور بے شک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔